لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، والذي ناداه ربه بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مكرمين، فضيلة حجي كياهي إمام بغوي حفظه الله ورعاه، أمين يا الله رب العالمين. فضيلة كياهي حجي حميد، صراحة ما سمعت من قراء الترنم في أندونيسيا قراءة فيها الضبط والأداء وعدم تغليب النغم على أحكام التلاوة من هذه التلاوة الجميلة. فما أسمع إليهم من القراء يغلب النغم على أحكام التلاوة، لكن هذا القارئ المتقن كان يجمع بين رقي الأداء وضبط النغم، فأسأل الله أن يطيل في عمره وأن ينفع به ويجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، وبورك الشيخ وبورك التلميذ. آمين إن شاء الله. فضيلة الكياهي أيضا أستاذ حرير محمد محفوظ، إمام كياهي إمام بزار، أيضا الكياهي إمام برماوي، وأيضا كياهي دمياطي حبيبنا المكرم الحبيب محمد الحداد. أسأل الله العظيم أن يرفع من شأنهم وأن يحفظهم، المسلمين والمسلمات والجنود المجهولة، المحفظين المعلمين والمعلمات. أسأل الله أن ينفع بكم في هذا اليوم المبارك، وأسأل الله ألا أطيل. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Habibullah Muharram dari Bogor, mohon izin untuk menerjemahkan dengan bahasa Indonesia yang selama ini memang mendampingi beliau dalam berbagai kunjungan safari dakwah. Yang pertama, beliau setelah mengucapkan muqaddimah tilawah ba'dul ayat, beliau memberikan takzim dan penghormatan kepada kiai-kiai kita, orang-orang tua kita yang berada di sini, dan beliau memberikan catatan sekaligus komentar. Begitu tadi beliau mendengarkan suara tilawah dari Fadilatul Kiai Hamid, Masya Allah, beliau mengungkapkan bahwa baru kali ini selama saya ada di Indonesia, saya mendengarkan satu tilawah yang tilawah ini sangat menjaga adab-adab, ada hukum-hukum tajwid maupun hukum-hukum Al-Quran tanpa menghalangi nazam yang ada. Masya Allah, amat betapa bahagianya seorang guru bersanding dengan seorang murid dalam satu majelis yang sama, dan beliau juga berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, adik-adik santri semuanya, wali-wali santri, orang-orang tuanya, mudah-mudahan di hari yang penuh dengan kebarokahan ini Allah memberikan rahmat dan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Saya berharap mudah-mudahan la nutil fi hadhil muhadarah, mudah-mudahan beliau tidak terlalu panjang berbicara di dalam muhadarah ini. لكن تسمحون لنا نقوم تعظيم للجالسين. Boleh berdiri beliau? Boleh? Masyaallah. أنا لا أعرف الجلوس. Beliau capek kalau kebanyakan kelamaan duduk, katanya beliau. الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك جمع لنا خيرين، خير جمع في هذا المكان المبارك وفي هذا المعهد
ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرى الاحتفاء والاحتفال بالحفاظ والحافظات، فأعظم بها من نعمة أن تجتمع في مثل هذا المكان المبارك، وهذا من فضل الله سبحانه على القائمين وعلى الطلاب أن يجتمع الحفظ ويجتمع التكريم لهم مع ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Oke. Yang pertama, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang udah jauh-jauh melangkah dari rumah, dari kediaman masing-masing, yang jauh-jauh menuju tempat ma'had yang dibarokahi oleh Allah ini, kita bahagia. Kenapa? Karena pada momen yang bersamaan, di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, yang pertama, kita sama-sama mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tepat dengan hari kelahirannya, yaitu Maulidur Rasul di bulan Rabiul Awal. Yang kedua, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya anak-anak kita semuanya yang menghafal Al-Qur'an, yang mengkhatamkan Al-Qur'annya. Ini tentu malaikat-malaikat rahmat dan kasih sayang dari Allah ini pasti akan bercucuran kepada kita semua yang ada di sini, dan kemuliaan itu akan turun untuk kita semua yang hadir di sini. Amin. ونحن نعتبر أن فضل الله علينا عظيم. في الليلة الماضية كنا في تخريج حفاظ وحافظات للقرآن الكريم في معهد قرطبي في بندوسو. هؤلاء الطلاب بحمد الله بالطريقة التي ارتضيناها بهذا الكتاب الآن مع المتابعة لهم كل حافظ، وهذه أيضا للحفاظ والحافظات في هذا المعهد، أصبح محفظ للقرآن الكريم وله حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا من رفعة القرآن. ثم في الصباح نحن بالأمس أتينا زيارة صلة رحم حتى نطمئن على الكياه إمام بغوي، لكن سبحان الله يدعونا لأن نحضر ونتشرف بهذا اللقاء بتكريم أهل القرآن الكريم. Kemudian beliau sebenarnya, mohon maaf Kiai nggak bisa bermalam di sini karena semalam beliau mewisuda tahfiz beberapa hafiz di Pondok Pesantren Al-Qurtubi Pujer Bondowoso Kiai Saiful Rijal dengan metode yang beliau ajarkan melalui kitab ini. Mohon izin untuk diperlihatkan. Ini beliau mengarang satu kitab yang berjudul Seri Menghafal Al-Quran. Dengan kitab ini, ya ada kamera mungkin ya, nanti diperbesar. Saya nggak tahu ini masuk ke sinetron apa, mudah-mudahan tidak masuk sinetron Azab Indosiar ya. Ini dengan kitab ini, alhamdulillah para santri di sana dalam waktu sebulan itu hafalannya bisa menambah drastis. Dan bahkan kemarin ada 6 orang hafiz yang dicetak oleh beliau menjadi muhaffiz. Hafiz itu yang menghafal Quran, muhaffiz itu guru-guru yang mencetak para penghafal Quran yang baru. Ya, dengan kitab ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menginginkan kitab ini ada di samping. Nanti mungkin sama Ustadz Herman atau dan kawan-kawan nanti bisa diatur ya, yang menginginkan kitab ini. Infaknya saya izin menambahkan 30.000 rupiah saja. Ini pun akan beliau gunakan untuk dakwah dan bangun ma'had tahfiz lagi. Dan juga beliau ingin menjadikan khusus untuk wilayah Jember ma'had Yasinat sebagai basis untuk para penghafal Al-Quran di wilayah Jawa Timur, kalau perlu di Indonesia insya Allah. Kemudian beliau juga mohon maaf menceritakan sedikit, bertemu dengan Kiai sebenarnya nggak niat untuk berdiri di sini. Beliau hanya ingin tenang hati beliau karena ngedengar kabar Kiai sakit. Walau hanya 5 menit ngomong kepada saya, pengen saya tenang kalau Kiai sehat. Walaupun saya langsung pamit lagi, ternyata beliau diminta untuk duduk di sini kembali dan untuk menyapa para santri semua. Alhamdulillah. لكن في كلمتي سأتكلم عن فضل القرآن وفضل أهل القرآن وفضل وشرف من يدفع أبناءه لحفظ القرآن. أولاً القرآن الكريم له فضل كبير ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأهم وسيلة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور هي القرآن. يقول الله سبحانه في القرآن: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. ينزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، آيات بينات فيها الموعظة وفيها العبرة وفيها التأدب بأخلاق القرآن وفيها حسن الطاعة لله. لماذا أنزل القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليخرجنا من ظلمات الجهل وليخرجنا من ظلمات الكفر والشرك وظلمات الأخلاق السيئة إلى نور الإسلام وإلى نور العقيدة وإلى نور التوحيد وإلى نور محبة الله وإلى تعظيم الله. ثم قال: وإن الله بكم لرؤوف رحيم، أي أنكم إذا اتبعتم نهج القرآن وسرتم على نهج الآيات البينات فإن الله بكم رؤوف. لو نزل بلاء لن ينزل، رؤوف. وأمامكم الصورة ببركة القرآن العظيم. معهد ياسينات لا يوجد فيه كورونا، ما شاء الله. وهذا وإن الله بكم لرؤوف، رأفة من الله عز وجل، رحيم. إذا أردنا الرأفة والرحمة من الله عز وجل، وهذا نص واضح من القرآن من ذي الجلال والكمال جل وعلا. إذا أردنا الرأفة والرحمة من الله فلا بد لنا أن نسير على هدي القرآن وأن ندفع أبناءنا لحفظ القرآن الكريم وأن نربي أبناءنا على مائدة القرآن الكريم. عندئذ تنزل الرحمة وتنزل الرأفة من الله عز وجل علينا. Kemudian beliau di sini sedikit hanya ingin mengulas tentang kemuliaan Al-Quran. Di antara banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan untuk ahlul Quran, untuk ahli Al-Quran. Di antara yang beliau jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang kencang sallallahu alaihi wasallamnya, ini cuma yang perempuan doang, yang laki-lakinya enggak ada. Ngantuk Ya ini ya, udah jam-jamnya lapar dan rawan tidur ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu baru enak. Zaman sekarang giliran Nabi disebut diam, giliran ada yang ngomong tarik sis jawab. Tuh kan. Ya Allah. Ya. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan apa? Untuk mengeluarkan manusia, untuk menjauhkan umat manusia dari alam kegelapan, dari era kesuraman, minaz zulumat, kepada fase yang kemudian kita sebut dengan terang benderang, ilan nur, yang penuh dengan cahaya seiring dengan datangnya Islam. Sebagaimana dalam salah satu ayat yang tadi sudah Syekh lantunkan dengan sangat merdu ke hadapan kita semua, yang inti makna dari ayat tersebut adalah bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada hambanya ala abdihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Ayatim bayyinat, ayat-ayat Al-Quran sebagai penyata, sebagai penjelas, sebagai bukti untuk kita semuanya. Untuk apa? Liyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian semua umat manusia dari tenggelamnya kesuramannya jahiliyah, kebodohan, kegelapan, syirik, kejelekan, keburukan akhlak,
Untuk apa? Ilan nur, kepada cahaya yang terang benderang, kepada Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kepada akidah yang sahihah, kepada tauhid, kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran yang kita hafalkan, yang kita baca ini juga banyak terdapat mauizah, pesan-pesan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak terdapat ibrah, contoh-contoh agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani, baik dari segi akhlak maupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakini Bapak-bapak Ibu semua, Allah enggak akan binasakan siapapun orangnya yang mengikuti Al-Quranul Karim sebagai manhaj, sebagai jalan dalam hidupnya. Dan Yasinat ini adalah produk yang Allah uji dan Allah buktikan bahwa dengan barokah Al-Quran yang kita hafal, yang kita amalkan, yang kita tilawahkan, Allah jauhkan ini pesantren dari segala macam virus dan kita semua bebas dari virus. Alhamdulillah. Bibarokatil Quran, kata beliau. Dengan barokah Al-Quran yang kalian baca semua adik-adik semuanya di sini. Ini jelas hujjah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sayang dengan Al-Quran, kalau kita cinta dengan Al-Quran, yuk terus support, dorong diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi ahlul Quran, untuk menghafal Al-Quran. Bantu kiai kita juga di sini dengan doa. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا شرف القرآن. قال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا للحديث جيدا: لأن يغدو أحدكم فيعلم أو يتعلم آية من القرآن خير له من قيام 100 ركعة في النافلة. حفظ آية واحدة من القرآن الكريم أعظم في الأجر والثواب من 100 ركعة من النافلة. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر هذا؟ لعلو وشأن ومكانة القرآن، لأن القرآن هو كلام الله، وشرف الكلام من شرف المتكلم، والمتكلم هو الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عن القرآن وشرفه: من أوتي القرآن، أي من حفظ القرآن، فقد استجلب النبوة بين جانبيه. من أوتي أي حفظ القرآن فقد استجلب النبوة بين يديه، أي أنه أوتي صفة من صفات النبوة غير أنه لا يوحى إليه. من أوتي القرآن فقد استجلب النبوة بين يديه غير أنه لا يوحى إليه، أي أن حافظ القرآن له خصيصة من خصائص الأنبياء غير أنه لا يوحى إليه. بل أهل القرآن هم أشراف الأمة، أشراف أمتي حملة القرآن. أهل القرآن أهل الله وخاصته. أحاديث كثيرة في فضل القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم فيذهب إلى البطيحاء أو إلى العقيق فيأخذ ناقة أو ناقتين عظيمتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. يعني يذهب إلى مكان فيعطى ناقة أو 2 أو 3 من غير سرقة ولا إثم. يعني مثل ما نقول سيارة موبيل ايش؟ موبيل فورتونر. ايوه. لو واحد يذهب الى مكان الى كياهي ويعطيه دواء موبيل، دواء موبيل، كم يكون الفرحة؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن يغدو أحدكم إلى البطيحاء أو إلى العقيق
فيأخذ ناقة أو ثنتين عظيمتين؟ قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال من حفظ آية له من الأجر أعظم من ناقتين، وآيتين أعظم من 3، و4 أعظم من 5. إذن هذا شرف لحفظ القرآن، بل أهل القرآن هم أهل الله. انتسابك عندما تحفظ القرآن انتساب إلى الله، ومن انتسب إلى الله فلا يضاهيه أحد في شرف ولا في نسب. لأن الذي لا يحفظ القرآن يا كرام، النبي صلى الله عليه وسلم عده أولا كالبيت الخرب. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، بيت مهجور مئات السنين تكن فيه الحيات والعقارب والثعابين والزواحف، وهذا قلب الإنسان الذي ليس فيه شيء من القرآن. المعروف عنده منكر، والمنكر عنده معروف، يحل الحرام ويحرم الحلال. لذلك لا بد لنا حتى لا نطيل كيف نجتهد في حفظ القرآن الكريم، وكيف نفرغ أوقاتنا لحفظ القرآن الكريم، وكيف للآباء والأمهات يقوموا بالترغيب والنصح ودفع أبنائهم إلى هذا المعهد المبارك. هذا المعهد بدأ بطالب أو 2، لكن الآن ما شاء الله آلاف، بل له فروع في سمطرة، في عدة مدن في أندونيسيا. هذا بفضل القرآن الكريم. لذلك لا بد لنا جميعا الآباء والأمهات ندفع أبناءنا، نحرض، ليس ندفع فقط، نحرض أبناءنا كما يحرض على القتال، نحرض أبناءنا لحفظ القرآن الكريم. وبفضل الله الشعب الأندونيسي ما شاء الله عنده فطرة جميلة. في هذا المعهد قبل شهرين، أكمل ترجمة. Lanjut terjemah dulu ya, biar nanti nggak kepanjangan setelah jeda berikut ini. Lanjut terjemah faham bahasa Arab. Saya izin terjemahkan dulu supaya nggak terlalu panjang. Baik, inti dari yang beliau sampaikan tadi hatta la nutil, biar kita bisa safety time. Nabi SAW banyak menjelaskan kemuliaan tentang orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Dalam salah satu hadis yang tadi beliau bacakan, bahwa siapa orang yang keluar, yang pergi untuk menghafal Quran atau untuk belajar Al-Quran, maka itu lebih baik daripada qiyamul lail, salat sunnah 100 rakaat. Ya, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita bertanya, kenapa kedudukan orang yang menghafal 1 ayat Quran ini diganjar dengan begitu tingginya? Li syarafil Quran, kata beliau, karena agung dan mulianya Al-Quran. Kenapa Al-Quran begitu mulia? Li syarafil mutakallim, karena kemuliaan siapa yang memfirmankan Al-Quran tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Syekh juga tadi menjelaskan salah satu hadis, bahwa orang-orang yang menghafal Quran, man utiyal Quran faqad istajlaba nubuwata baina janibai wala jambai janibai. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, seolah-olah dia itu sudah terhijab dari kenabian, meskipun dia bukan nabi. Ini maknanya apa? Fadilah yang Allah berikan kepada Nabi, itu diberikan kepada orang-orang yang ahlul Quran, sekalipun dia bukan Nabi, sekalipun dia tidak diberikan wahyu. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang paling mulia itu ada banyak, tapi bagi Allah tak ada yang lebih mulia dari asyrafu ummati hamalatul Quran. Semulia-mulia umatku, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, adalah hamalatul Quran. Hamalayah milu, kalau kita ngaji di dalam bahasa Arab, itu artinya membawa. Tapi maksud di sini adalah orang yang membawa Al-Quran kemana-mana, dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam raganya, dalam hafalannya. Itu adalah umat yang paling mulia, hamilul Quran. Kemudian, barang siapa yang menghafal 1 ayat, kan para sahabat ditanya, kalau bahasa kita onta, andai dulu ada mobil Alphard atau Velfire atau Wuling Cortez, mungkin Nabi nyebut
Man ahabba minkum ayyakuna wuli kortes wa alpat au fal payir ma'akum. Tapi kan dulu nggak ada, adanya naqah, ya, unta. Kalian pengen nggak diberikan unta secara cuma-cuma? Kayak kita ditanya, Bapak mau nggak saya kasih mobil gratis buat Bapak? Ya nggak ada yang nggak mau lah dikasih mobil. Apalagi kalau mobilnya kendaraan bagus, levelnya unta. Mungkin kata beliau tadi selevel Pajero Ceprot gitu ya. Atau mobil apa ya? Fortune apa tuh? Fortunir. Atau kayak gitu-gitulah ya. Kalau dikasih mobil mewah mau. Kalau mau kemewahan mobil tersebut, unta tersebut, hafalkanlah Al-Qur'an. Karena satu ayat yang dihafalkan, dia akan mendapatkan keagungan pahala sebanding dengan 2 unta. 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat seterusnya, makin banyak. Khairum minan naqah, lebih banyak dari unta-unta yang akan dia raih pahalanya. Masya Allah, itu kias kinayah tentang takzim dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya dan umat-umatnya yang menghafalkan Al-Quranul Karim. Bahkan kadang-kadang di antara kita ada yang bangga, saya mah anak bupati, saya mah anak anggota dewan, oh saya anak kiai, oh saya anak pengusaha. Kadang kalau kita punya orang tua yang punya nama, anaknya bangga. Tapi mau nggak? Kalau bagaimana kalau kebanggaan itu ketika kita dianggap keturunan Allah Subhanahu Wa Taala, Bu? Maksudnya apa ini? Ini ajaran sesat? Enggak. Syekh tadi sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ini punya keluarga di muka bumi ini. Inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarga. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa Rasulullah yang menjadi keluarga Allah di dunia ini? Maksud pertanyaan itu tuh karena saking pengennya. Mereka itu adalah ahlul Quran, orang-orang yang ahlul Quran. Ahlullahi, mereka adalah keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khassatuh, dan mereka adalah orang-orang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anak-anak bapak ibu-ibu ini mereka semua akan menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena itu beliau mendorong kepada kita semua, yuk hafalkan Al-Quran. Orang-orang yang gak menghafalkan Al-Quran itu kayak rumah yang hancur lebur, yang banyak kala jengking, banyak kecoa, banyak kotoran yang tak berisi sarang laba-laba. Itu persis seperti itu. Gara-gara tidak menghafal Quran, orang jadi tidak mengetahui hukum-hukum mana yang munkar, mana yang baik, mana yang halal, mana yang haram. Karena tidak menghafal Quran, dia menganggap maksiat jadi ibadah, ibadah jadi maksiat. Na'udzubillah. Karena itu beliau berpesan, nasihat dari beliau kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, dorong anak-anak kita, Bu, gerakan anak-anak kita untuk ngaji di pondok pesantren Yasinat ini, dan yakin bahwa Allah akan berikan keberkahan untuk kita semua yang ada di sini sebagaimana Allah memberikan keberkahan untuk pesantren ini. Lihat, dulu Kiai cerita sama beliau, santrinya dulu dari 2 orang, 6 orang, tapi sekarang sudah ribuan santrinya, bahkan cabang Yasinat ini dari santri-santri menular di mana-mana. Karena apa coba bisa itu semua? Karena beliau PNS? Enggak. Karena beliau pejabat? Enggak. Karena beliau bupati? Bukan. Karena beliau anggota dewan? Enggak. Beliau enggak ada kerjaan apapun, Bu. Di KTP-nya juga saya enggak tahu Kiai pekerjaannya apa. Beliau hanya di sini menemani anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Bibarokatil Quran, Allah buka semua yang tidak buka kepada orang-orang ahlul Quran. Mudah-mudahan kita semua tergolong pada ahlul Quran. Amin. Wa qultu lakum asy-sya'b al-indonesi ma sha Allah sya'bun thayyibun wa jamil. لما جئنا في المرة الماضية فضيلة الكياهي كنا نسأل الطلاب والطالبات حفلان قرآن كريم سوسة مودا. Kemarin pernah ditanya sama Syekh ya, ingat hafalan Al-Quran itu? Karim soal Maulana? لا كنا نقول لهم ونسألهم. Pernah ditanya kan sama Syekh kemarin? سوسة مودا كانوا يقولوا السوسة. Jawabnya susah waktu itu yang hafal Quran ya. لكن لما قلنا لهم كيف يحفظ القرآن الكريم، كم يحفظ الآية فضيلة كياهي؟ 30 ثانية من الطالبات والطلاب كانوا يحفظوا الآية الواحدة. فهذا يوحي أن هناك ما شاء الله العقول هنا طيبة. أبناؤكم أمانة في أعناقكم، يستطيع حفظ القرآن الكريم، ولا كما قال العلماء لا يعد العالم عالم ما لم يحفظ المكنون أي القرآن الكريم. كيف يعد عالم وهو لا يحفظ كلام الله؟ كما لا يعد المحدث محدثا وهو لا يحفظ الحديث.
لذلك لا بد لنا جميعا أن نحرص كيف ندفع أبناءنا. ولدك الذي تدفعه إلى القرآن الكريم أولا بآداب القرآن سيكون أعظم الأولاد لك برا، لأنه يتأدب بآداب القرآن. ابنتك كذلك، في الآخرة ولدك ابنتك سيلبسك من حمل القرآن ألبس والديه يوم القيامة تاجا يسمى تاج الوقار، الحلة الواحدة فيه أعظم من نور الشمس. فاحرص واحرصي أن يكون لك ابن بنت مدخر يوم القيامة. حافظ القرآن أعظم من الشهيد، يشفع ل70 من أهله ممن وجبت لهم النار. كلنا نريد الجنة وكلنا نريد الشفاعة، لذلك الطريق إلى الشفاعة وإلى الجنة وإلى الرقي بحفظ القرآن. 3 كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتك مكان تريد Habis مكان؟ ngantuk mau makan? Bu, mau makan, Bu? طيب اسمعوا آخر حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لم يرعهم الفزع يوم القيامة، لا يخاف ولا حساب عليهم يوم القيامة، ويجلس يوم القيامة على كثبان من مسك حتى يفرغ العباد من الحساب. من هم؟ قال: رجل أوتي القرآن، أي حفظ القرآن وعمل بما فيه. الناس يوم القيامة في العرق في الحساب، لكن حافظ القرآن يجلس على كثبان من مسك. بالله عليكم، هل هناك أعظم من هذا الثواب؟ أعظم من هذا الأجر؟ إذا كنت تريد ابنك يكون رئيس مجاباتي، ما إيش اسمه، مجابي، أو يكون زعيم، هذا في الدنيا، لكن ممكن يكون زعيم في الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من أوتي القرآن وظن أن أحدا من الناس أعظم منه فقد احتقر نعمة الله عليه. لا رئيس ولا ملك أعظم من أهل القرآن وأشرف من أهل القرآن. لذلك كلنا إن شاء الله نكون على نية صادقة كيف ندفع أبناءنا ونأتي بأبنائنا ليحفظوا القرآن الكريم في هذا المعهد. هذا المعهد عدة معاهد ما شاء الله، هذه المؤسسة تستوعب آلاف الطلبة، لكن وستكون حجة على كل إنسان لم يدفع بولده إلى حفظ القرآن الكريم. حفظ القرآن الكريم بالقرآن العقل يتفتح، مدارك العقل ومدارك الفهم بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا أردنا أن تفتح القلوب والعقول علينا أن ندفع أبنائنا إلى القرآن الكريم. نعم، يلا بسم الله. Baik. Yang terakhir, pesan dari beliau, nasihat al-akhirah lana untuk kita semuanya, buat ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak ini adalah amanah untuk kita semua. Mereka harus kita jaga agar menjadi orang yang alim. Orang yang alim itu la yu'addul alimu aliman illa wa huwa hafizal Quran. Orang alim, ulama itu belum dianggap ulama sampai dia benar-benar menghafal Quran. Seingat saya ini adalah kata-kata Imam An-Nawawi. Ya. Dan begitu juga orang muhaddis, ulama hadis. Dia tidak dianggap ulama hadis kalau dia tidak menghafalkan hadis-hadis. Karena itulah sebagai bentuk ketaatan kita, orang anak-anak kita pada kita semuanya, dorong ia untuk menghafal Quran. Karena apa? Karena dia akan berakhlak dan beradab dengan Al-Quran. Anak-anak di sini juga bakal mikir, Bu, kalau maksiat hafalannya bakal lupa. Salah satunya adalah maksiat ngelawan orang tua, nggak mungkin.
dia membangkang orang tua, yakin karena ada benteng dirinya itu ada Quran di dalam hatinya dan dia ingin selalu hiasi dengan ibadah. Salah satunya adalah dengan berbakti birrul walidain kepada orang tua. Mudah-mudahan anak-anak ibu-ibu, bapak-bapak jadi anak yang soleh-soleha semuanya. Dan beliau juga memberitahu kabar baik buat bapak-bapak ibu-ibu, ini anak-anak ibu yang udah menghafal Quran, ini anak-anak kita yang sudah menghafal Quran, nanti di yaumil qiyamah mereka semuanya akan mengenakan kepada kita satu mahkota kemuliaan yang diberi nama Tajul Waqar. Setiap satu keping daripada permata yang ada di Tajul Waqar, di mahkota tersebut, sinar satu kepingnya itu bisa menutupi sinar matahari, lebih terang daripada sinar matahari. Saat kita capek dengan keringat, matahari di atas kepala kita, ternyata ada orang-orang yang Allah berikan mahkota begitu indah. Siapakah dia? Dia adalah wali-wali murid, anak-anak santri yang ada di pondok pesantren Yasinat ini. Masya Allah, ini merupakan satu keagungan. Belum lagi anak-anak kita ini akan menjadi syafaat buat kita. Siapa yang gak kepengen masuk surga? Kadang-kadang amal kita justru lebih banyak ke kiri daripada ke kanannya. Tapi gara-gara anak-anak yang menghafal Quran ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka bisa memberikan yashfa' li sab'in, memberikan syafaat untuk 70 orang anggota keluarganya, mimman wajabat salahun nar, yang harusnya masuk neraka. Kita nggak tahu ponakan, kita punya ponakan, kita punya cucu, kita punya anak, kita punya sepupu, ternyata harusnya kita masuk neraka, tapi berkat ada keluarga kita yang menghafal Quran, akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga. 70 anggota keluarganya enggak tanggung-tanggung, diberikan syafaat, diberikan pertolongan karena anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, hadis yang ketiga yang beliau bacakan adalah kita semuanya pasti akan takut huru-hara hari kiamat. Tapi ada nanti masa-masanya di hari kiamat, orang tidak akan merasa takut sama sekali, bahkan dia tidak akan dihisap oleh timbangan-timbangannya, ribet dengan perhitungan-perhitungan hisab tersebut, dan ia duduk manis di atas tahta kemuliaan di sana. Mereka itu siapa? Mereka adalah hafizul Quran, man utiyal Quran. Mereka adalah yang menghafal Al-Quran. Bahkan kalau bapak-bapak menganggap bahwa ada yang lebih mulia dari menghafal Quran, ini sama saja kita menantang dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Man zanna anna ahadan minan nas man utiyal Quran azam, barang siapa orang yang menyangka, mengira bahwa ada yang lebih mulia daripada orang-orang yang menghafal Al-Quran, faqad ihtaqara ni'matallah, sama saja dia sudah menganggap remeh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk para santri semua, yakin dengan menghafal Al-Quran, Allah akan bukakan akal kalian untuk menerima pelajaran-pelajaran yang lain. Allah akan berikan kecerdasan untuk kalian semua, bukan hanya mudah menghafal Quran, tapi menghafal matan-matan kitab lain, itu juga akan Allah mudahkan. Yakin Allah akan bukakan pikiran kalian untuk menerima pelajaran-pelajaran lainnya selain Al-Quran di pondok pesantren ini. في النهاية يعني نقول نحن في احتفالنا لرسول الله هل نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Cinta enggak kita semua sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? كاليان انت رسول الله. إذا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نهدي رسول الله من الآن حفظ القرآن الكريم. Kalau kita semuanya memang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita berikan hadiah termewah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, مستعدين تهدوا أبناءكم حفظ القرآن محبة لرسول الله. Bapak-bapak, ibu-ibu siap memotivasi anak-anak untuk menghafal Quran karena cinta kepada Rasul? Siap? الحمد لله. أسأل الله العظيم أن يحفظ هذا المعهد وأهله. Amin ya Allah. وأن يبارك لهم في أعمارهم وفي أرزاقهم. Amin. وأن يزد في عمرهم أمين. وينفع بعلومهم أمين. وأن يرزقهم الصحة والعافية أمين. وأن يجعلهم من أهل القرآن أمين. ويجعلهم من خاصته أمين. وأن يصرف ويدفع عنهم البلاء والوباء Amin. وأن يدفع عن هذا المعهد وأن يكفيهم البلاء قبل نزوله من السماء Amin. وأن يجعلهم من أحباب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya Allah rabbal alamin. حقيقة في النهاية يعني أقول كنا فضيلة الكياهي في باندونج، التقينا بأستاذ رضوان كامل، قال يريد أن يفعل في كل منطقة يكون حافظ للقرآن الكريم، لكن الفقير قلت له أنا أريد في كل بيت حافظ وحافظة، ليس في كل منطقة،
لذلك ما شاء الله في أندونيسيا حبب إلينا الكتابة، لأن كتبنا هذا الكتاب كيف تحفظ القرآن الكريم، ثم وطبع، وبعده بحمد الله في كل معهد نجلس فيه يفتح لنا، فكتبنا أيضا كتابين سلسلة. لذلك الأب والأم لابد فيها وصايا كيف تدفع ابنك وكيف يحفظ القرآن الكريم. ثانيا مما أعجبت به وكان يعني بمثابة للإنسان يرى شيء لم يره من قبل. عندما جئنا بالأمس إلى كياهي وجدنا الأمهات يأتين إلى حلقة حفظ قرآن كريم، أمهات كبيرات في السن، كبيرات في السن يحفظ القرآن الكريم في هذا المعهد. ونحن نريد أيضا في كل معهد يكون فيه التعليم ليس فقط للطلاب بل للآباء والأمهات. وقلنا للأمهات إذا كان منهم الموجودات في فلسطين العام الماضي امرأة عمرها 84 سنة حفظت القرآن الكريم في عام واحد، ستطهون. لا تقل القرآن صعب، لا أستطيع الحفظ، المعهد موجود أمامك. الكياهي ما شاء الله من الساعة 2 يقوم خدمة للقرآن وأهله، وكذلك المربين والمدرسين عنده والمدرسات. فلذلك يا كرام كلنا لا بد أن نقبل على القرآن وعلى حفظ القرآن الكريم بمحبة. عندئذ يأتي الإعجاز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Oke, yang terakhir dari beliau alhamdulillah sudah menulis kitab ini dan pernah sampai dipegang oleh Gubernur Jawa Barat. Kebetulan waktu itu Bapak Ridwan Kamil yang punya program satu desa satu hafiz Al-Quran, tapi di depan beliau langsung disekak balik. Saya bukan ingin satu desa satu Quran, kalau bisa satu rumah satu penghafal Quran. Pengennya Syekh Ammar di Indonesia ini satu rumah satu penghafal Quran, itu juga minimal. Di Gaza tuh begitu, aib rumah-rumah di Gaza kalau misalnya nggak ada penghafal Qurannya. Kalau di sini alhamdulillah insya Allah nggak ada ya, nggak ada 1-2 gitu ya. Insya Allah semua rumah-rumah yang ada di sini semua jadi penghafal Quran semuanya, dan nggak usah menganggap bahwa menghafal Quran itu sulit. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya, ayatnya jelas 4 kali diulang fi suratil Qamar. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk dihafal. Mau enggak kita menghafal? Fahal min mudzakir. Di situ aja masalahnya. Yang merasa menghafal Quran susah, ya, mudah-mudahan nanti yang membaca kitab ini ada nasihat-nasihat dan teknik menghafal Quran. Berikutnya setelah kitab ini akan ada teknik murojaah. Berikutnya setelah ini seksi ketiga, serial ketiganya akan ada teknik menjadi guru tahfiz. Ya, insya Allah mohon maaf mungkin nanti kitabnya cuma ada segitu-gitunya udah pada habis semuanya. Kalau orang nanti dicetak lagi insya Allah. Mudah-mudahan para santri semua megang kitab ini bahasa Arab, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang menerjemahkannya adalah orang yang sedang memegang kitab ini. Ya, enggak, alhamdulillah ya. Ini kitab ini nanti mudah-mudahan teman-teman semua kalau ngelihat kitab ini, lihat wajah beliau di kitab ini jadi semangat menghafal Qurannya. Amin. Barakallahu fikum, jazakumullah kull khair. Samihuna ala al-itala wa as'alullah al-azim an yanfa' bikum kayahi wa ikhwanihi wa bil hadirin. وأن يجعل جميع الحاضرين وأبنائهم من أهل القرآن وحفظة القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, beliau juga ada kitab Wirid dan Sholawat Al-Qadiri. Bagi yang menginginkan silakan nanti menghubungi ke asatid yang mengurus kitab sana. IG beliau Ammar_Azmi_Arafati ada di belakang kitab ini. IG saya Fikri Habibullah M, FIKRI HABUBULLAHM. Silakan di follow asal jangan minta fallback. Doakan kami langsung pamit ke Jakarta. Mudah-mudahan diberikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا ينشر اسمي واسمه على الانستغرام، هو يريد يتزوج، أنا لا أريد نكاح. سيأتي نكاح، هذا يريد نكاح. انستغرام. Mentang-mentang pamer IG mau nikah enggak? Maksudnya idza kana may yurid musyarakah bil bath maulana. Kalau ada yang ingin ikut kajian live beliau di Instagram bisa ikut follow Instagram beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.